إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في عمد مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا ابرائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور ہم سب کا پالنہار ہے. سامعین اکرام آج میں نے پھر سے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے اور میں مسلسل سورہ رحمان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم لوگ سورہ رحمان پورا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کی گناہوں کی پرورش نہ کی جائے گی. یعنی کہ کس دن بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ یہ جو آسمان ہے یہ پھٹ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی جب قیامت کے دن تم دیکھ لو گے اے انسانوں جب تم لوگ قیامت کے دن کو دیکھ لو گے اس دن اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر وہ کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. تب اسی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس دن سارا انسان کو اور جس سے اس کے گناہوں کی مطلب قیامت کے دن انسانوں کو اس کے گناہوں کو بتایا نہیں جائے گا کچھ نہیں کیا جائے گا. اب کیا ہوگا دیکھیے. پھر کہہ رہے اللہ وہ گناہگار صرف ولیہ سے ہی پہچان
پہچان لیے جائیں گے. یعنی کل قیامت کے دن ہمیں اپنے گناہوں کو اللہ اظہار نہیں کریں گے. ہمارے منہ، ہمارے حلیہ، ہمارے باڈی دیکھ کر ہی کل قیامت دن یہ پہچان لیا جائے گا کہ ہم دنیا میں گناہ کرتے تھے. آج دنیا میں اگر ہم بہت گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیونکہ ہم 4 دیواری روم کے اندر کچھ گناہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی نہیں جان پاتا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کسی کا مال دبایا، کیا کیا ہے، کس کو کتنا گالی دیا ہے، کس کا ہم نے حق کھایا ہے، یہ ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن قیامت دن اللہ ہمیں اظہار نہیں کریں گے، یہ ہم کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا اگر ہم گنہگار ہیں. اس دن اللہ کہہ رہے ہیں تم قیامت کے دن اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے. یہ ہے قیامت کے دن. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہا تھا آپ سب سے کہ کہف میں اللہ کہتے ہیں یہ بات کہ کل قیامت کے دن جب وہ گنہگار اپنی کتاب کو پڑھے گا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، تو اس نامہ اعمال میں اس کی ہر ایک چھوٹی ڈیٹیل اپنے گناہوں کو وہ پائے گا. اور تب کل قیامت کے دن وہ بہت ہی حیرت کے ساتھ وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جو ایک چھوٹی سی بھی گناہ کو نہیں چھوڑا. یہ ہے کل قیامت کے دن. پھر اللہ کہے گا ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. مطلب کل قیامت کے دن جب ہم اپنے حلیہ کو پہچان لیں گے، لوگ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، تب اللہ اپنے فرشتے کو بھیجیں گے اور یہ جو ہوتا ہے یہ اس پیشانی کے بال کو پکڑ کے کھینچ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو سامعین اکرام، ہم لوگ اس آیات کو بورنگنیس نہ لیں. مطلب کہ یار قرآن میں تو صرف جہنم جنت کی بات ہے، کچھ انٹلیکچوئل بات کرو نا، کچھ سائنس کی بات کرو نا، کچھ مطلب سوچ کی بات کرو، ہے نا. بہت مسلمان ایسے ہیں کہ قرآن میں صرف جنت جہنم ہے. تو اس سے میری گزارش ہے اگر تھوڑی سی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ قرآن میں صرف جنت کی بات ہے تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے قرآن فل ٹرانسلیشن، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہر ایک پیج میں، ہر ایک صفحہ میں، ہر ایک سورہ میں قیامت کی بات کرتے ہیں، جنت جہنم کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا گول ہے. مسلمان کا یہ ایمبیشن ہے، مسلمان کا یہ ایک سب سے بڑا چاہت یہ ہے کہ وہ صرف دنیا میں بڑا نہ ہو، قیامت کے بعد بھی وہ اللہ کے سامنے اللہ سے اپنی رضا کو حاصل کرے. کیا؟ وہ جنت حاصل کرے. یعنی ہم مسلمان کا سوچ عام انسانوں سے بڑا ہے. ہم صرف دنیا میں ہی اچھا نہیں چاہتے ہیں، ہم کل قیامت کے دن بہت اچھا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جنت جہنم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کیوں دیکھیے ایک مثال کے طور پر ایک بات کہ آپ کو کوئی بولے گا کہ 5 کلومیٹر آگے بہت بڑا جام ہے، آپ وہاں سے مت جائیے، آپ اپنا راستہ بدل لیجیے ورنہ آپ اس جام میں پھنس جائیں گے. تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ یہ سوچ رہے نہیں یہ تو نان مسلم ہے، اس کی بات پر ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. یا آپ کو جب کوئی بول دے رہا ہے کہ وہاں پر جام ہے تو آپ وہاں نہیں جائیں. کیوں؟ یار جام لگ گیا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹے میں جام رہے گا، میرا ٹائم ویسٹ ہوگا. اسی لیے آپ کبھی کیا کیجیے گا؟ آپ اپنے راستہ کو بدل لیجیے گا. سیم ٹو سیم قیامت کے دن، قیامت کے بعد اللہ کیوں
کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہمیں اللہ یہ انفارم کر دے، ہمیں اللہ یہ پہلے سے جانکاری دے دے کہ اے بندے تم دنیا میں جینے کے بعد پھر سے اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہارا ایک حساب ہوگا، تب تم جنت جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یعنی ہم یہ قرآن کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے، ہمیں ہر روز کچھ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیم ٹو سیم اللہ ہر ایک صفحے میں قیامت کی بات، جنت جہنم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھنا ہے۔ رائٹ، یہ ہے فیکٹ کہ ہم دنیا میں تو اچھے جیے، اچھے کام کرے، اچھے پڑھے لکھے، بہت اچھے عہدہ حاصل کرے، لیکن وہ ہمارے لائف کا وہ سیکنڈری پارٹ ہے، وہ اصل پارٹ نہیں ہے۔ اصل پارٹ کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ یہ ہے جنت کا جہنم کا کانسیپٹ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم، پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ یعنی جب قیامت کے دن اللہ جہنمیوں کو اپنے پیشانیوں کے بال پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، تب ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں رہ کر اللہ نے جو تمہیں حیات دیا، اللہ نے جو تمہیں اتنی بڑی لائف دیا، اللہ نے تمہیں دنیا میں ہر کچھ دیا، اپنا یہ باڈی دیا، کھانا پینا کھانوں کو دیا، فروٹس دیا جو اللہ رحمان میں کہتے ہیں، تم کو اللہ نے آنکھ دیا، تم دیکھو زمین و آسمان کو، اس کے بعد تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد بھی تم اللہ پر ایمان نہیں لائے اور تم روح گردانی کرتے رہے اور تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے اور تم گھمنڈ کرتے رہے، تب اللہ کہے گی کہ دیکھو ہذہ جہنم، دیکھو یہ ہے جہنم جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ مطلب جب جہنمی کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے تب وہ جو جہنم میں کیا ہے کھولتا ہوا پانی ہے وہ اس میں ڈال دیا جائے گا، تب وہ انسان، تب اللہ کہے گا، تب اس انسان کو یاد آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلائے گا اس وقت۔ یعنی ہم نے جو پہلا پیج پہلی 10 آیات 15 آیات پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں جو زمین و آسمان ہے یا باڈی ہے، تم کھاتے ہو پیتے ہو، اس کے بعد اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا رہے ہو۔ تم نے تو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، لیکن جب تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے اس وقت تمہیں یاد آئے گا کہ اللہ کی نعمت کو ہم نے کس طریقے سے جھٹلایا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہنم کی بات قرآن میں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ہی ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آپ کی کوئی بھی دھرم میں کوئی بھی کتاب پڑھ لیجیے، مرنے کے بعد کا کانسیپٹ آپ کو بہت کم ملے گا، بہت نہ کے برابر ملے گا، لیکن صرف اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس میں آپ کو مرنے کے بعد کا فل ڈیٹیل ملے گا کہ ہاں ہم جب مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ اللہ جب کہہ رہے ہیں نا تو کل جنت جہنم ہم لوگ دیکھ پائیں گے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، ہم لوگ اس قرآن کو پڑھ کر جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے جہنم سے جو ڈرنے کا حق ہے وہ ہم ڈریں۔ خاص طور پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اللہ قرآن میں ایمان والوں کی بات کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی آیات
یا جنت جہنم کی آیات پیش کی جاتی ہے تو وہ ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے وہ سجدہ کر لیتے ہیں، مطلب جھک جاتے ہیں۔ تو ہم آج اگر ہمیں جہنم کی بات سن کر تھوڑا بھی ڈر محسوس ہونا تو ہم سمجھ جائیں کہ ہاں ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر ہمیں اس قرآن کی بات سن کر تھوڑا بھی دل میں کچھ بھی ہم خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اپنے دل پر کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان جب اس قرآن سے نہیں، مطلب اللہ کی آیات سے کچھ جہنم کی آیات سے نہیں ڈرتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا، پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں کہ پتھر کو بھی کتنا توڑے وہ ٹوٹتا ہے، لیکن جب دل پتھر بن جاتا ہے تب نہیں ٹوٹتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم نے جو بھی کہا وہ ہمیں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے جنت کو حاصل کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات یا رب العالمین ہمیں قیامت دن اپنے رحمت پر سمیٹ لینا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ أقيموا الصلاة۔